آج میں آپ کو 3 احادیث سنانے جا رہا ہوں۔ جب میں نے وہ احادیث پڑھی لٹرلی میں پوری طرح شاکڈ ہو گیا تھا۔ اس میں سب سے پہلی حدیث یہ ہے جو شعب الایمان میں موجود ہے، جو امام بیہقی نے لکھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ہمیں خطاب کرتے تو فرماتے، جس شخص میں امانت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں، اور جس شخص میں عہد نہیں اس کا کوئی دین ہی نہیں۔ امانت میں ہر وہ چیز داخل ہے، یا تو کسی کی کوئی راز کی بات ہو سکتی ہے، کسی کا کوئی قیمتی سامان یا پیسے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کا ذکر اس میں ہے عہد کا، یعنی وعدے کا، یعنی جو اپنے وعدے کا پکا نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم مسلمان ان احادیث کو پڑھتے ہی نہیں، اور یہ دونوں خرابیاں کہیں نہ کہیں ہماری اکثریت کے اندر آ چکی ہے۔ دوسری حدیث بہت ڈرا دینے والی ہے۔ یہ قبر کے ان مرحلوں کا ذکر ہے جس کے بارے میں سوچنے کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اس حدیث کو بھی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندے کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی واپس چلے جاتے ہیں تو وہ ان کے جوتیوں کی آواز سنتا ہے۔ اسی وقت میں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو وہ اسے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ جو مومن ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لو، اللہ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ وہ ان دونوں ٹھکانوں کو یکتا دیکھتا ہے، یعنی ایک ہی وقت میں دیکھتا ہے۔ رہا منافق اور کافر شخص تو اس سے بھی کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے سنی اور میں بھی وہی کہتا تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم نے حق بات سمجھنے کی خود کوشش کیوں نہیں کی؟ تم نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اس کے بعد اسے لوہے کے ہتھوڑوں سے مارا جاتا ہے تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، جسے جنات اور انسان کے سوا اس کے قریب کی ساری مخلوقات سنتی ہے۔ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد ہر ایک انسان جو اپنی آخرت کی بہتری چاہتا ہو اسے کسی مولانا پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہنا چاہیے، خود احادیث پڑھنی چاہیے، خود قرآن پڑھنا چاہیے ترجمہ کے ساتھ۔ جہاں ہمیں پرابلم ہوتی ہے وہاں ہمیں ان مولانا صاحب سے جا کر کے ہر چیز پوچھ لینی چاہیے، بے شک وہ لوگ بتائیں گے۔ اس حدیث میں ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں دین سمجھ میں نہیں آئے گا، ہم لوگ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں، مولانا صاحب ہی بتائیں گے تبھی ہم لوگ سمجھ سکیں گے۔ آپ نے اگر اس حدیث کو غور سے سنا ہوگا تو اس میں فرشتے کیا کہتے ہیں کہ تم نے خود پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، تم نے خود سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ اگر آج ایک تھوڑا سا پڑھا ہوا بھی کوئی مسلمان ہے، کسی بھی لینگویج میں ٹرانسلیشن قرآن کا اویلیبل ہے، وہ کل قیامت کے دن کوئی بہانہ نہیں کر سکے گا کہ ہم کو زیادہ نہیں آتا تھا پڑھنے۔ تیسری حدیث بھی قبر کے مرحلوں کے بارے میں ہے۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ قبر کا ذکر فرمایا جس میں آدمی کو آزمایا جائے گا۔ بس جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا تو مسلمان زور زور سے رونے لگے۔ یہ رونا میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سمجھنے کے مابین حائل ہو گیا۔ جب ان کا یہ رونا اور شور مچانا تھما تو میں نے اپنے پاس والے ایک شخص سے کہا کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام کے آخر میں کیا فرمایا تھا؟ تو اس نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تم اپنے قبروں میں فتنہ دجال کے قریب قریب آزمائے جاؤ گے۔ جب میں نے اس حدیث کو پڑھا تو میں بہت زیادہ شوق ہو گیا کہ جس قبر کے لیے آج ہم لوگ تھوڑی سی بھی تیاری نہیں کر رہے ہیں، اس قبر میں ہم لوگوں کو دجال کے فتنے کے قریب قریب آزمایا جائے گا۔ اور ہم لوگ کو یہ بھی معلوم ہے کہ دجال کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔